ایک کاغذ اور 7 آسمانوں کا کیا کنیکشن، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان 7 آسمانوں کو کس طرح کاغذ کی طرح لپیٹ کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ایمن فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پوری میں آپ کو رپورٹنگ دوں گی کہ کاغذ اور 7 آسمانوں کا کیا کنیکشن ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، انفارمیٹیو لگتی ہیں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سب کے لیے انفارمیٹیو۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ سب کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کچھ سال پہلے ناسا نے ایک بیان دیا تھا کہ خلا ایک کاغذ کی طرح ہے اور خدا جو ہے وہ اس کو کسی بھی رخ کی طرف موڑ سکتا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ 20ویں صدی میں یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن جب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سائنٹسٹ یا ناسا نے ترقی کی تو اس بات پر پکا یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ 20ویں صدی کے لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے خود بخود نعوذ باللہ تخلیق میں آئی ہے، یعنی اس کے پیچھے نعوذ باللہ کوئی بنانے والا خدا نہیں ہے۔ یہ بات ان کا کانسیپٹ تھا اور وہ کسی کو بھی خدا نہیں مانتے تھے۔ ان کا ایک یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم سب ایسی ہی دنیا میں آئے ہیں اور یہ دنیا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی خود ہی بن گئی ہے۔ لیکن ایڈوین ہبل کی چونکا دینے والی ایک انوینشن تھی، جو کہ ان کی انوینشن تھی ہبل ٹیلیسکوپ، جو کہ یعنی اس انوینشن سے یہ پتا چلا ہے کہ کبھی نہ کبھی پرانے وقتوں میں یعنی دنیا بنتے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ جی ہاں، اس تھیوری کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ رائے تبدیل ہو گئی کہ اسی طرح زوردار دھماکے سے یہ دنیا وجود میں آئی اور اسی طرح زوردار دھماکے سے یہ دنیا جو ہے وہ لپیٹ لی جائے گی کاغذ کی طرح۔ ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ستارے جو ہوتے ہیں جو آسمانوں پہ چمکتے ہیں وہ ایک گیس سے بنتے ہیں، اور جب تک ان میں یہ گیس ہوتی ہے یہ آسمانوں پہ چمکتے ہیں، چمچماتے ہیں، اور جو آپ کو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو پورا آسمان جو ہے وہ ستاروں سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ستارے جو ہے گیس ان کے اندر جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ چمچماتے ہیں، لیکن اگر ان ستاروں کے اندر سے گیس نکال دی جائے تو وہ ایک بلیک ہول کی طرح ہو جائے گا اور وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن سائنٹسٹ کا آنے والے وقتوں میں یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ ستاروں کو گیس ملنا ختم ہو جائے گی تو یہ ستارے بھی پھٹ کے تباہ ہو جائیں گے اور وہ وقت ہوگا کائنات کی کاغذ میں لپیٹنے کا وقت، یعنی کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو ہم نے سائنٹیفک تھیوری آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اگر ہم قرآن کی بات کریں اور ہم قرآن سے سیریل نکالیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ ساری تھیوریز جو ہیں وہ سچ ہے، یعنی 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کے تھرو یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں ہوں گی اور ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ دنیا آخر تک رہنے والی دنیا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کاغذ کی طرح آنے والے وقتوں میں ضرور لپیٹے گا اور وہ ہوگا قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی 100 سال پہلے یہ بات بتا دی جائے گی کہ اس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ دن ہوگا آخرت کا دن۔ اور قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئیوں کی طرح جو ہے وہ اڑ جائیں گے، تو اس دن ہوگا قیامت کا دن۔ اور آج کے دور میں یہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے
قرآن کی آیت کو نکال کر یہ باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور سائنٹیفکلی یہ بات پروف کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کہ کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کاغذ ایک ساتھ جمع کریں اور اس کو ریپ کر دیں، لپیٹ دیں، تو اسی طرح آخرت والے دن یعنی قیامت والے دن ایک نہ ایک دن، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ قیامت آنی کس دن ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ جو پوری دنیا ہے وہ اللہ کی طرف سے لپیٹ دی جائے گی، اور وہ دن ہوگا لوگوں کے حساب کا دن، اعمال کا دن، دنیا میں جو کیا لوگوں اچھے کام، برے کام، زیادتی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مال کو ہڑپنا، لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کے ساتھ بغض رکھنا، لوگوں کو جھوٹ بولنا، فریب، زنا، بدکاری، شراب نوشی، فحاشی اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، قیامت والے دن یہ سب چٹا پٹا سب کا کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ دن دور نہیں جس دن ہم سب کا حساب و کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا اور پلسرات کا جو سفر ہوگا، اور اس کے بعد آخر تک رہنے کی دنیا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی جائے گی انسانوں کو، اور وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے سنایا جائے گا کہ اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے اور اس بندے کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اور یہ سب کا مدار جو ہوگا، دار و مدار ہوگا، وہ ہوگا اعمال پر۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے، جس کے جتنا پلڑا بھاری ہوگا، وہ حقدار ہوگا جنت کا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو اس کا بے شک ٹھکانہ آخر تک جہنم ہی جہنم۔